جائز بات، وہ زورن اور جھوٹ والی بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غفور، اللہ کریم درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. والذین، وہ لوگ جو ظاہرون من نسائہم، جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. نو اٹ ہیز سرٹن ایفیکٹس، اس کے کچھ ریزلٹس ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ لغوا کلام کر دیا، نہیں، ود اسپیسیفک انٹینشن وہ کہہ چکے ہیں. یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو ہی ہیز اے اسپیسیفک انٹینشن ان دس ریگارڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انٹینشن نے اس بکواس کو ذرا اثر دے دیا کہ اب اس کا اثر کیا ہوگا. والذین یظاہرون من نسائہم، جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. ثم یعودون لما قالوا، پھر وڈرا کرتے ہیں اپنی بات کو. یعودون لما قالوا، عود کا معنی واپس ہونا، پھر وہ واپس ہوتے ہیں اپنی بات سے، یعنی وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا وڈرا نہیں ہوتا. فتحریر رقبۃ، کفارے کے طور پر انہی پہ لازم ہے آزاد کرنا ایک غلام یا کنیز کا. من قبل ان یتماسا، سیکسول ٹچ سے پہلے آزاد کریں گے، پھر سیکسول ٹچ کریں گے. ذالکم توعظون بہ، یہ حکم ہے جو اللہ دے دیتا ہے آپ کو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اگر آپ نے ایسی بات کہی ہو اور کفارہ دیے بغیر پھر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو ہے نا ڈارک کارنر والے اعمال بھی مجھے پتہ ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو اس پر قادر نہیں تھا اور نہیں پا سکا تھا غلام کنیز کو، تو لازم ہے اس پہ صیام شہرین متتابعین، روزے 2 مہینوں کے کانسٹنٹلی. اور یہ چونکہ کفارہ ہے، فائن، سزا ہے، پنشمنٹ ہے، لہذا اگر شرعی ایکسکیوز پر بھی ایک روزہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اثر نہ ہو. دین یو ول کنٹینیو فرام دی ویری بگننگ. صحیح یعنی مین کہ اب 2 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 60. کتنے ہوتے ہیں؟ 60. اور آپ نے 59 رکھے اور 60 آپ کو مائیگرین آ گیا. کیا مائیگرین آ گیا؟ مائیگرین میں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہاں تو آدمی مرتا ہے، بس آپ مرے چاہے روزہ، لیکن کل سے پھر نمبر 1 کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ آئندہ ایسے باتیں نہ کریں. فصیام شہرین متتابع، اس لیے اللہ کریم نے متتابعین کہہ دیا. صرف اس پر اکتفا نہیں کہ 2 مہینے روزے 10 آج رکھیں اور 10 پہ آئندہ سال اور 15 پھر کریم کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی. متتابعین پے در پہ، من قبل ان یتماسا، بٹ ان دی مین ٹائم یو may not have any type of sexual touch, that is prohibited. جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو پھر جائیں، 60 پورے ہو جائیں تو پھر جائیں. فمن لم یستطع، جس کا یہ بھی بس نہ چلے، فاطعام، یہ بس نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، نو، یو آر ویری ہیلتھی، یو کین ڈو دیٹ. ہم کبھی بھی کہ اللہ کریم نے اسے آرڈر میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. صحیح، تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، میں تو 2 مہینے روزے دوں گا، بھائی آپ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے. یہ تو ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے آپشن دے دیا ہے، اللہ کریم نے قید رکھا ہے فمن لم یستطع، جو نہیں کر سکتا. فمن لم یستطع یعنی اوس بن صامت، وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ روزے تھوڑے رکھ سکتا تھا. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، وہ طعام دے دیں، وہ فیڈ کریں 60 مساکین کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں. وللکافرین عذاب علیم، جو لوگ باؤنڈریز سے انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اپنے ایکسکیوز نہیں تلاش کرنی، جو مصیبت آپ نے اپنے اوپر ڈال دی ہے وہ اس مصیبت کو اس انداز سے ٹیکل کرنا ہے جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تاکہ وہ لوگ، ایک جیومیٹری میں ہمارے ہاں ایک زاویہ ہوتا تھا، یعنی وہاں تو عربی اصطلاحات ہوتے ہیں، وہاں عربی اصطلاحات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں زاویہ قائم جو 90 ڈگری ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں زاویہ منفرجہ جو 90 سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں زاویہ معکوسہ جو دوسری جانب آ جاتا ہے، اور پہلے والا کہتے ہیں زاویہ حادہ. صحیح، زاویہ حادہ. تو حد یا خود کا معنی حجی کرنا، تھوڑا سا ہٹنا، ڈائیورٹ ہونا ہے، ڈیویٹ ہونا. کیا ہونا؟ ڈیویٹ ہونا. ان الذین، اس کا معنی یہ ایسا کہ آپ نے وہاں بھی میتھ ٹھیک پڑھے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول سے، کہ ان کے احکام کو ایز دے ہیو پرسکرائب اس انداز سے نہیں فالو کرتے، ایکسکیوز تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے لیے ہیلے باندھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیویٹ ہونا، زاویہ حادہ. تو اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا. کبتو، وہ اللہ کے فیصلے میں ذلیل ہو چکے ہیں. کبا کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل ہو چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے تو واضح احکام نازل کر دی. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. اور آدمی ویسے ایزی سائڈ لے لیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو ڈیویٹ ہو رہا ہے، زاویہ حادہ بن رہا ہے.
زاویہ وقد انزلنا آیات بینات، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپشن والی بات نہیں کی، میں نے فرمان لم یستطیع کنڈیشن والی بات کی. تو پھر اس نے جس طرح ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے سورسز نہیں ہوتے تو وہاں ہم ڈونیشن مانگتے ہیں. مسلم سوسائٹی دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے جو رمضان کا کفارہ تھا ایک فقیر کو دے دیا. بخاری نے حدیث نقل کی ہے، امام بخاری نے حدیث نقل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی انی واقعات و امراتی فی نہار رمضان، رمضان کا روزہ تھا، دن تھا، میں روزے سے تھا اور کر گیا جو کچھ کر گیا. گھر آ گیا تو بیوی بڑی ویلا لگ رہی تھی، بڑی ویل ڈیکوریٹڈ اور ایک ٹاک میک اپ، اور میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا ہوگا؟ اور صحابہ بڑے پاک باز لوگ تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، جو کچھ کر جاتے تنہائی سے پیر اور رسول پاک کے پاس پہنچ جاتے کہ یہ جی کر چکے ہیں، کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ابھی تو آپ نے ایک روزے کا قضا لانا، ایک روزے جو آپ نے توڑ دیا ہے، اور 60 آپ نے بطور کفارہ رکھنے ہیں. تو اس نے اس طرح کر دیا کہ وال وقع الا منہ، اللہ کے نبی ایک روزے سے اس مصیبت میں پڑ گیا، آپ 61 مزید گلے میں ڈال رہے ہیں. میں تو ایک میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ 61 مزید ڈال رہے ہیں. اب اس سے آگے جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایکسیپشنل ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا آف امیونٹی وہ اپلائی کرتے رہتے جو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ فآت رقبۃ، پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک غلام اور کنیز کو، اس غلام اور کنیز کو عربی اصطلاح میں یا قرآن اصطلاح میں رقبہ کہتے ہیں، جس طرح یہاں پہ رقبہ گزر گیا. صحیح، یہاں پہ بھی تحریر رقبہ تھی. تو رقبہ کا معنی لغوی معنی اس کا ہے گردن، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ غلام اور کنیز کے لیے. حضور نے رقبہ کا لفظ استعمال کیا جس کا یعنی ویری لٹل میننگ دیٹ از گردن. تحریر آزاد کرنا. ہاں ہم یہاں دیکھ لیں. اچھا یہ جو حر ہیں آپ کے، یہ حر کی تحریر، یہ حر اس لیے کہ وہ آزاد تھے، غلامی نہیں برداشت کر رہے تھے، تبھی تو ان کے پیر کو پھانسی پر لٹکایا گیا. بعد میں آگے ابھی تک حر کہلائے جاتے ہیں. صحیح، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں کہ نہیں ہے غلام. ہاں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. ہاں دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو مردان حر آزاد لوگ. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ پھر آپ ایک رقبہ کو آزاد کر دیں. اب رقبہ کا لٹل مانا گردن. تو صحابی بڑا عجیب تھا، اس نے کہا کہ ما املک الا رقبتی ھذی، میرا تو اس گردن کے علاوہ اور کوئی دوسرا گردن ملکیت میں ہے نہیں، میں کون سی گردن کو آزاد کروں؟ نہ غلام ہے نہ کنیز ہے، غریب آدمی ہوں، بس یہ ایک گردن ہے، اس کو آزاد کر دوں، یہ تو پن چکا ہے. تو حضور علیہ السلام اسمائلنگ کرتے رہے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا فاطم 60 مسکینہ، پھر آپ 60 مساکین کو کھلائیں گے. پھر آپ اس نے کہا خدا کے نبی میرے پاس کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں، 60 مساکین کو کہاں سے کھلائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے کہا آپ تشریف رکھیے. تو بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے بدو، وہ اپنے کھجور سے ایک ٹوکرا بھر کے حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے. صاع ایک پیمانہ ہے، کیا صاع دیٹس اے ٹائپ آف میجرمنٹ ان عرب. سو صاع، ہر ایک مسکین کو آپ نے کھجور ایک صاع دینا ہے. ہر ایک مسکین کو بطور فدیہ آپ نے کھجور کتنا دینا ہے؟ ایک صاع. تو اس نے کتنے دینے تھے؟ 60 صاع. صحیح. تو وہ آ گیا، وہ جو ٹوکرا بھر کے حضور کے پاس بطور ہدیہ لے آئے تھے، صدقہ نہیں، حضور علیہ السلام کے پاس جو لوگ لے آتے تو وہ پوچھتے تھے صدقۃ ام ہدیہ، صدقہ ہے یا گفٹ؟ تو اگر وہ کہتے صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اٹھائیں، وہ اصحاب صفہ بیٹھے ان کے پاس لے چلیں، سارے وہاں جو بیٹھے ہیں وہاں. اور حضور علیہ السلام صدقے نہیں کہا کرتے. تو اگر فرماتے کہ گفٹ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے جائیں اصحاب صفہ کو بلائیں. پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ گھر لے چلیں، نہیں، وہ کہتے وہ جائیں وہاں اصحاب صفہ کو بلائیں، کیونکہ وہ تو پھر حضور کی ملکیت ہو جاتی. تو حضور علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے. آ جاتے وہ حضرت ابو ہریرہ ان کے مانیٹر تھے، کہتے وہ ہمارے ہاں مانیٹر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہاں تو وہ مانیٹر تھے، تو مانیٹر سے کہہ رہے تھے کہ تقسیم کرتا ہوں، تو وہ تقسیم کر دیتا. تو حضور علیہ السلام یہ جو آیا ٹوکرا، یہ 15 صاع کا ٹوکرا تھا. کتنا کا؟ 15 کا. تو حضور نے فرمایا صدقۃ ام ہدیہ، صدقہ یا ہدیہ؟ اس بدو نے کہا ہدیہ ہے، آپ کے لیے گفٹ لایا. تو حضور علیہ السلام نے کہا جزاک اللہ بارک اللہ فیک، دعا کر دیو. بدو سے چلا گیا. ابھی آدمی جو بیٹھا تھا تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ یہ لے لیں، اسے دے دیں، یہ آپ کے ہو گئے. آدمی لے لیا. اس نے کہا یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو اس نے کفارے کی نیت سے دے دیا. 15 صاع چلے گئے. پھر حضور کے ہو گئے. حضور نے کہا یہ لے لیں، یہ آپ کے ہو گئے، آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو دوسرے 15 دے دیے. 4 بار یہ عمل کروایا اور پھر اس نے کہہ دیا کہ ابھی جائیں، ابھی یہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں. کس کو کھلائیں؟
فقراء اور مساکین کو، تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ مسکین تو مدینہ شہر میں مجھے کوئی اور معلوم نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کلھا انت وعیالک خاصۃ لک، یہ آپ کا ہیں اور آپ کے اہل و عیال کا ہیں، یہ حکم سارا آپ کے لیے خاص تھا، اس پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیٹ از ناٹ اے جنرل رول، دیٹ از ناٹ اے جنرل رول، یہ آپ کے لیے خاص ہے، تو اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا، اس پر کوئی کیا، کیونکہ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی صدقہ وہ نہیں قبول کرتے، کفارے والا تو واجب صدقہ ہوتا ہے، وہ کیسے قبول کرتا؟ تو یہ سارا جو پروسیس ہے دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپلائیڈ لا آف امیونٹی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آئین میں اس کو کہتے ہیں لا آف امیونٹی، وہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ اس کے پاس ہوتی ہے لا آف امیونٹی، کسی آدمی کو پھانسی تک پہنچایا جاتا ہے، یہ عدالت رائٹ ٹو دغه مسله ده چې صحابه کرامو کې چام دا جرایم کړي، یو صحابي نوم نه بچل یہ آپ کا مسئلہ تو یہ مجھے سے گپ لگا دی، یہ خلاف انصاف اسی سے قیاس کیا ہو نہیں تو پرائم منسٹر کے لیے ہے لاس یونٹی، پرائم منسٹر کے لیے نہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے، وہ چیف ایگزیکٹو کے لیے نہیں، وہ ہیڈ آف ڈونیشن چوبیس آگے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ نے گورنمنٹ سے تو نہیں لیں، آپ نے تو کمیونٹی سے لینا، مسلمان دیں گے آپ کو، کافر آپ کو توڑا دے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل، وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہم امہاتکم۔ واپس اپنے سبق پہ بھائی، آپ کو اپنے سبق کے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے کہ جیسے ہی کام کو لگے اور آپ فوراً پیچھے پہنچ جائیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بیویوں کو جن سے آپ ظہار کرتے ہیں آپ کی حقیقی مائیں، وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادعیاء کو، ادعیاء یہ پلورل ہے داعی کا، اور داعی کا معنی ہوتا ہے دی کلیمڈ ون، ناٹ دی کلیمنگ ون، دی کلیمڈ ون، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس پر دعویٰ، تو یہاں بھی کسی لڑکے پہ دعویٰ کیا جاتا ہے میرا بیٹا ہے مدعا علیہ، نہیں کہ وہ مدعا علیہ وہ تو اگینسٹ whom you have made a complaint or you have made a دعویٰ، that's something else۔ ہاں نہیں پلینٹر تو مدعی ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مدعا علیہ، یہ تو داعی اس آدمی کی ذات پہ دعویٰ کیا گیا کہ میرا بیٹا ہے، ہاں کلیمنٹ نہیں بھائی، کلیمنٹ تو مدعی ہوتا ہے، دی کلیمڈ ون، میں نے تو کہہ دیا بھائی میرے انگریزی آپ لوگوں سے بڑی پکی ہے، آپ کی ہر چیز پکی ہے۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، تو اب یہ تو میں لفظ کا معنی بتا رہا تھا، ابھی وہ لازمی معنی لے لیں گے۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ادعیاکم آپ کے متبناؤں کو، اڈاپٹڈ سنس کو، ادعیا کا معنی اڈاپٹڈ سنس، ابھی آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہوگا کہ داعی کا کیا معنی ہے۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اڈاپٹڈ سن کو، ابناءکم آپ کے حقیقی بیٹے، کیونکہ جس طرح وہ بیوی حقیقی ماں نہیں بنتی، اس طرح یہ متبنہ بھی حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا، بلکہ دنیا عرب کا ساروں کا عقیدہ تھا کہ وہ بیوی جس کو کہا گیا کہ آپ میرے لیے ماں کی طرح ہے، حرام ہو گئی پارے بھائی۔ تو اسی طرح جس آدمی کو کلیم کیا گیا میرا بیٹا ہے، اس کے سارے احکام حقیقی بیٹے کی طرح ہے۔ تو حقیقی بیٹا نہ وہ آپ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہوگی۔ وہ جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر سکتا ہے نہیں، وہ تو لازم حرام ہے، صحیح، اور نہ یہ باپ اسی متبنہ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، کہ بہو سے نکاح ہو نہیں سکتی، چاہے آپ کا بیٹا مر بھی گیا ہو یا اس نے طلاق بھی دیا ہو، لیکن بہو شی از یور ڈاٹر ان لا، اس کے ساتھ اور لاسٹنگ طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ دوسری بات، اور تیسری بات کی کہ متبنہ اسی طرح میراث کا حقدار ہے اور عصبہ ہے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ عربین پیننسلا میں دیٹ واز دیئر کسٹم، تو اللہ کریم نے اس کا زبانی رد کر دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، دیٹ از اونلی تصور، یو ہیو اونلی ریسپیکٹ ٹو اے اسپیسیفک پرسن دیٹ یو آر مائی سن، صحیح، اس پہ کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے، اس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شرعی احکام ہم مرتب کریں گے تو ڈھیر سارے شرعی احکام کو آپ سسپینڈ کرتے رہیں گے۔ بات میں آ گئی، یعنی متبنہ ابن حقیقی نہیں، آپ نے ابن حقیقی کا درجہ دے دیا، ابن حقیقی کا درجہ دے دیا تو ایک چیز حرام نہیں تھی آپ نے حرام قرار دی، ایک چیز کے لیے جائز نہیں تھی آپ نے اس کے لیے جائز قرار دی،
باتیں میں آگے ایک چیز اوروں کا حق آپ نے اس کو سما دیا، وہ اسبہ بن گیا آپ کا، ساری پراپرٹی کو وہ لے گیا، ڈھیر سارے لوگ آپ کے اور اسا محروم ہو گئے باتیں میں آگے، تو اس سے بہت سارے احکام وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اللہ کے قوانین کو تبدیل کرتے ہیں. بائی ڈوئنگ سو یو آر گوئنگ ٹو چینج دی قوانین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ادروائز آدمی کے ذہن میں آتا ہے کسی کو حقیقی بیٹا کہاں بھی جائے تو کیا مصیبت ہوتی ہے، بائی اٹس چینجنگ دی لاز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں قانون جو ہے وہ ڈفرینشیٹ بالکل نہیں کرتا. بہت سارے سیم یہاں تو کورٹ میں ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ ابو جہل کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد کسٹم وہاں سے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ابو جہل کا کنسپٹ ہے، ہاں تو یہ وہاں سے کنسپٹ لیا ہوا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ کی منہ کی باتیں فقط، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ ذالک قولکم بافواہکم، یہ صرف آپ کی منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقائق سے تبدیل نہیں ہوتے. واللہ یقول الحق، اب لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگی کہ لگی، کیونکہ جس کسٹم میں لوگ پختہ ہو جاتے ہیں اس کسٹم کے خلاف بات کرنی ذرا زور سے چوہدری صاحب لگتی ہے لوگوں کی اچھی، پھر کہتے ہیں اس مولوی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جو کسٹم ہوتا ہے غلط، وہ لوگوں کے دل میں گھر کر چکا ہوتا ہے، تو مولوی اس کے خلاف بولے. یہاں کے حالات کا پتہ نہیں یہ کہاں سے کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، صحیح کسی مدرسے اور مسجد سے اٹھ کے اس کو امریکہ کیا پتہ اور فلاں فلاں. بھائی ہم امریکہ کی پتہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں محمد کی شریعت کی بات کر رہا ہوں. صحیح محمد کی شریعت وہ امریکہ کے ماحول میں تبدیل نہیں ہوتی. The same Sharia must be applied here in America as that was applied there in Medina. صحیح طبی تو علماء فرماتے ہیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعلق نہ ہوتا ہے اوطان سے اور نہ ہوتا ہے افراد سے. صحیح اگر اوطان سے اس کا تعلق ہوتا تو مختلف اوطان میں یہ چینج ہوتا ہے، شریعت پھر چینج ہوتا. یہاں لوگ مصروف ہیں، پھر ہم نمازوں کو دو کر لیتے ہیں کہ بھائی صبح جاتے وقت کر دیں اور رات عشاء کے وقت کر دیں اور باقی 3 آف ڈرافٹ، کیونکہ یہاں کا ماحول یہ بالکل ڈفرنٹ ہے، لوگ بزی ہوتے ہیں. ہاں تو مین کے پھر چینج کر دیتے ہاں چھٹی. تو اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے پیچھے کے لیے اللہ اچھی لگے یا بری لگے، واللہ یقول الحق، اللہ تو حق کہتا رہے گا. واللہ یقول الحق، اللہ کریم حق کہتا رہے گا. وہ یاد اس لیے کہ وہ راستہ بتاتا رہتا ہے. ادعوہم لآبائہم، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کو منسوب کریں. ادعوہم لآبائہم، آپ ان کو بلائیں یا ان کو اٹریبیوٹ کریں ان کے آبا کی جانب. هو اقسط عند اللہ، یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں. یہ انصاف والی بات ہے، ہاں یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں. تو آپ کے جو زید عمر اس کے باپ کا نام ہے فار ایگزامپل، صحیح عمر اس کے باپ کا نام ہے جاوید، صاحب نے زید کو ایڈاپٹڈ سن بنا دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں زید جاوید نہیں، عمر اس کا اپنا باپ ہے، آپ اسے کہتے ہیں زید عمر. صحیح اب سنگل پیرنٹ بچے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ڈھیر سارے تو یہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو باپ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے اس کا دی کیونکہ اسے پتہ تھا نہیں کرتا، تو اس نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ نہیں جانتے ان کے آبا کو. یہ نہیں کہ ان کے آبا ہوتے نہیں ہیں، تھوڑے غلطی کے بھائی ہیں کہ بغیر اب کے پیدا ہوئے. فَإِن لَمْ، اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے باپ نہیں ہوتے، نہیں باپ ہوتے ہیں آپ نہیں جانتے. دیکھیے وہ پھر قریش صاحب کی عربی والی بات کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ان کے باپوں کا. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں، تو پھر آپ اسے او بھائی کہہ کر پکارا کریں. باپ نہیں معلوم بس آپ کے بھائی. وَمَوَالِيكُمْ، موالی کا معنی کزن، موالی کا معنی کزن، کیونکہ کزن کا لفظ تو اتنا انکلوسیو اور کمپریہنسو لفظ ہے کہ جو بھی آ جائے جینم سے صاحب کہتے ہیں ہمارا کزن، اور جو بھی آ جائے صاحب کہتے ہیں ہمارا کزن، اور جو بھی آئے تک سے ہمارا کوئی کس سے نہیں پوچھتا بھائی کس قسم کا کزن ہے، کزن اس لیے کہ پشتو بولتا رہتا ہے. تو سب صحیح ہے، یعنی کزن کی ایجوکیشن اس طرح ہوتی ہے. ہاں برادر اسلام، ہاں یس. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ اس لیے کہ آپ ساروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے غو ذیشان ثنا فلان اور جاوید ثنا فلان اور فلان. یہ تو میرے خیال میں وہ گھنٹہ جو تقریر کا ہے وہ نام لینے پر ختم ہو جائے، تو بس آسان بات ہے کہ برادر اینڈ سسٹر ان اسلام. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور یہ آپ کے موالی ہیں یعنی کزنز ہیں، تو اسے کزن کہا تھا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، ہاں البتہ اب صحابہ کرام وہ تو بڑے عمل والے لوگ تھے، اس نے کہا کہ مدت ہو تو ہم نے اس قسم کی غلط اٹریبیوشن کی ہے کہ جو جس کا متبنہ تھا اسی کو منسوخ کرتا رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حکم سے پہلے دیٹ واز این ایکسکیوز،
That was an excuse. یا اگر slip of tongue ہو چکا ہے as you were means accustomed to. ایک آدمی کے متعلق آپ فلان ابن فلان کہہ رہے تھے اس لیے کہ you were وہ خطا ہے, وہاں آپ کا انٹینشن نہیں ہوتا, اللہ کے قانون کے وائلیشن کا انٹینشن نہیں ہوتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں آپ لوگوں کے اوپر کوئی وبال فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, ان ایٹریبیوشن میں, ان نسبتوں میں جس میں آپ خطا کر چکے ہیں, مسٹیکن. وَلَٰكِن مَّا تَغَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن مواخذہ ہوگا اسی ایٹریبیوشن میں جو آپ قصداً ارادتاً کرتے رہیں گے. حکم نازل بھی ہوا کہ نہ کریں ایسا, اور پھر بھی آپ ارادتاً کریں گے تو دیکھ بھی ایسے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ ابھی بھی اگر آپ نے انٹینشنلی کہہ دیا ہے تو جسٹ میک اے ریپینٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, that I have done wrong though I have done it intentionally so I have done wrong, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgive me. یہاں کوئی چینج کرتے ہیں کوئی قانون یا کوئی سسٹم تو کہتے ہیں گرینڈ فادر کلاس کہ جو ہو چکا ہے اس کے تحت بس وہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے. گرینڈ فادر کلاس اور یہ جو ہوتا ہے نا, یہ دیکھ لیا آیت نمبر 143 بلکہ 42 دیکھیں, دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. تحویل قبلہ ہو گئی, چینج آف قبلہ. اب مسلمانوں نے مدتوں بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی نہیں پڑھی, مدتوں بیت المقدس کی جانب مسلمان نماز پڑھتے رہے. اب جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو 143 پر چلے جائیں, آیت نمبر 143. اس کے بعد جو اس کا پہلا حصہ چھوڑے, آیت 143 کے آخر پہ جائیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ تحویل قبلہ, یہ چینج آف قبلہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا اسے اڈاپٹ کرنا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ کریم نے گائیڈ کر چکا ہے, ان کے لیے. تو یہ چیزیں, یہ روٹین بزنس ہے کہ حضور آج اس طرف منہ کرتے تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کل اس طرف تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کیونکہ وہ ریزننگ والے لوگ توڑے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب وہ they were thinking about the salawat and the prayers they have done towards Bayt al-Maqdis, کہ ان کا قضا لانا ہوگا, قضا ادا کرنی ہوگی جو ڈھیر ساری نمازیں ہم نے پڑھی ہیں بیت المقدس کی جانب. اللہ کریم فرماتے ہیں نو, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کریم نے یہ تحویل قبلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں. ایمان کا معنی صلاۃ, کہ آپ کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں. نہیں, علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی آپ پر نکاح آپ کے ماؤں کا, و بناتکم, آپ کے بیٹیوں, و اخواتکم, بہنوں, و عماتکم, پھپھیوں, و خالاتکم, خالات کے, و بنات الاخ, بتیجیوں, و بنات الاخ سے بھانجیوں کی, و امہاتکم اللاتی ارضعنکم, دودھ دینے والے ماؤں کی, و اخواتکم من الرضاعہ, اور دودھ والے بہنوں کی, و امہات نسائکم, مدر ان لاز کی, و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بینہن, اسٹیپ ڈاٹرز کی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, لیکن یہ اس صورت میں جب اس کی ماں کے ساتھ آپ سیکسول ٹچ کر چکے ہیں. صرف نکاح سے یہ پروہیبیشن نہیں آتی. اسٹیپ ڈاٹر جو ہوتا ہے اس کی پروہیبیشن, مدر ان لا اس کی پروہیبیشن صرف نکاح سے آتی ہے. بس آپ کا کنٹریکٹ ہم نے یہاں کر دیا مسجد میں, صحیح, ابھی آپ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی نوبیاتہ دولن وفات آ گئی, صحیح, اور اب اس کی والدہ بھی بڑی خوبصورت اور ہینڈسم قسم کی خاتون تھی, اور آپ نے چاہا کہ چلو بیٹی میں سے ہی ماں سے, بھائی وہ آپ کی مدر ان لا بن گئی, وہ آپ کی مدر ان لا. But still I had no any sexual intercourse or sexual touch with. No, that is based upon marriage contract in Islam. Mother-in-law, وہ mother-in-law ہوتی ہے marriage contract سے, لیکن step daughter وہ حرام ہو جاتی ہے sexual touch سے. وہ حرام ہو جاتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ ذرا زور سے sexual touch ہو جائے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور آپ کے وہ step daughter جو آپ کی تربیت میں, قانون تربیت میں ہوتی ہیں, من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور آپ کے حقیقی بیٹوں کے بیویاں, کیا کہتے ہیں, ڈاٹر اللہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر دیں, گیدر ٹوگیدر, کہ آپ گیدر ٹوگیدر کر دیں, الْأُخْتَيْنِ, دو بہنیں ایک ساتھ اپنی نکاح میں دو بہنیں رکھیں. وان تجمعوا, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے آپ کر چکے ہیں, الا ما قد سلف, وہ جو پہلے آپ کر چکے ہیں,
آیت نمبر 5. ادعوہم لآبائہم، آپ نسبت کرو ان کا ان کے والد کی جانب، متبنہ کا، اڈاپٹڈ سن کا. هو اقسط عند اللہ، انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر آپ نہیں جانتے ان کے والدین، فإخوانكم فی الدین، وہ دینی اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں، وموالیکم، آپ کے کزنز ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، اور نہیں آپ کے اوپر کوئی وبال، فیما اخطأتم به، اس بارے میں جو آپ خطا کر چکے ہیں. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن مواخذہ ہے اس کام میں تعمدت قلوبہم، جس کا قصد کیا ہے آپ کے دلوں نے. تو چند مسائل ہیں یہاں. ایک تو یہ آپ لکھیں کہ نزول قانون سے پہلے جس چیز کا ارتکاب جس انداز سے کیا گیا ہے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے، کیونکہ قانون نے بعد میں اسے حرام قرار دیا. اور یہاں سے ایک فقہی قاعدہ یا لیگل میگزم اسلامک شریعت، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال لائے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت نے تصریح نہ کی ہو یا کسی مجتہد نے اس کو ڈیڈکٹ نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح اور جائز سمجھی جائے گی. یہ قاعدہ آپ نے کہ بڑا اہم قاعدہ ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، عربی میں اگر آپ لکھتے ہیں تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے، یعنی بنیاد یہ ہے کہ وہ جائز ہے، الا آن کے شریعت اسے حرام قرار دے ایکسپریسلی. کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک میں کسی چیز کو نہ چھیڑوں، کسی معاملے اور ایشو کو نہ چھیڑوں، شریعت کسی چیز پہ بحث نہ کرے تو اس کے متعلق آپ پوچھا نہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پیچھے فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ کریم نے اسے انٹینشنلی چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ اپنے جواز پر باقی رہے، تاکہ یہ جائز ہے. لیکن جب شریعت ڈکلیئر کر دے اسے حرام تو وہ حرام بن جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی خطأً کسی کام کا ارتکاب کر جائے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے. یہ دوسرا قاعدہ فقہی ہے، بائی وے آف مسٹیک. اور مسٹیک اس کو کہتے ہیں کہ یا تو آدمی جانتا نہ ہو اور دار اسلام میں نہ رہ رہا، کیونکہ اگر آدمی دار اسلام میں رہ رہا ہے ورنہ وہاں پہ اگنورنس شریعہ از نو ایکسکیوز. لیکن آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے جہاں پہ اسلام پریویلنٹ نہیں، تو یہاں پہ کسی آدمی نے خطأً کسی چیز کا ارتکاب کیا جو شریعت میں حرام ہے تو یہاں پہ وہ اس کے لیے ایکسکیوز ہے until he finds someone who knows Islamic law. یہ مسئلہ آپ لکھیے. اور بائی وے آپ نے مسٹیک یہ کہ ان انٹینشنلی کوئی حرکت ہو گئی تو وہ ناقابل مواخذہ، انٹینشن نہیں تھا کرنے کا، بس ہو جائے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے. یہ دوسری بات. اور اس کے لیے ماخذ حضور کی حدیث کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، فارگیٹفلنس کے بنیاد پر کسی آدمی نے کوئی چیز کا ارتکاب کیا، بھول چوک جسے کہتے ہیں، یا مسٹیک کا ارتکاب کیا ان انٹینشنلی، تو حضور پاک نے فرمایا وہ ناقابل مواخذہ ہے، اس پہ اللہ کریم مواخذہ نہیں کرتا. تو اگر آدمی جانتا بھی ہو کہ یہ ناجائز ہے اور پھر بھی ارتکاب کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں تعمدت قلوبکم، کہ وہ انٹینشنلی کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی تعویل وہ ناقابل قبول ہے. اگر وہ تعویل کرے کہ جی پھر ایسا تھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایسا ویسا کیا تھا، بس ایک چیز ہے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، دیٹ از حرام. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیمًا اور مہربان.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یہی ہے بنیادی کانسیپٹ شریعت کا، یہ ہے بنیادی کانسیپٹ شریعت کہ نبی کی شریعت وہ پرائر ہے ہر ایک چیز کے حوالے سے، چاہے آپ کے ذاتی مفاد ہو، چاہے آپ کا ذاتی بزنس ہو، چاہے آپ کا ذاتی معاملہ ہو، لیکن جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو دی کمانڈمنٹ آف پیغمبر، جسے کہتے ہیں دین۔ یہ آپ لکھ کے مسئلہ، کیونکہ اس میں خطاب آئیں گے سورہ احزاب میں، کچھ خطاب ہوں گے مومنوں کے ساتھ، کچھ خطاب اور ایڈریس ہوں گے ڈائریکٹ رسول پاک کو، اور کچھ خطابات امہات المومنین کو۔ تین قسم کے خطابات آئیں گے، ایک خطابات رسول پاک کو، خطاب تو آپ جانتے ہیں ایڈریس، دوسرے خطابات مؤمنین کو، اور تیسرے خطابات امہات المومنین کو۔ پھر کبھی کبھار وہ خطاب ہی کے الفاظ سے ہوگا، خطاب ہی کے الفاظ سے مثلا کہے گا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اور کبھی وہاں اللہ تعالیٰ ایکسپریس نہیں کرے گا، بٹ دیٹ از مینٹ دیئر، لیکن وہ معنوی اعتبار سے وہاں مراد ہوگا۔ تو یہ جو خطاب ہے یہ پہلا خطاب ہے مومنوں کو، لیکن یہاں پہ ایکسپریسلی اللہ نے نہیں کہا کہ ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لیکن خطاب از مینٹ دیئر۔ اللہ کریم مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ مومنین کو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولا بالمؤمنین، پیغمبر کا حق مقدم ہے۔ اولا کا معنی حق کا تقدم، اولا کا معنی PRIOR، کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں اس کو؟ پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہاں نہیں کہہ سکتے میرا پرسنل بزنس ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بھائی آپ کا پرسنل بزنس وہاں شروع ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور پیغمبر کا حکم نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا پیغمبر کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہاں کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا، وہ دینی بزنس ہے۔ آپ اسے پرسنل کہیں گے لیکن وہ پرسنل ہوتا نہیں۔ یعنی وہی مسئلہ ہے، وہ آدمی جو اپنے سٹک اور چڑی کو انگلیوں کے درمیان اس طرح گھما رہا تھا اور کسی کے ناک کو مارا، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے ناک کو مارا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں فری آدمی ہوں، یہ میری آزادی ہے، میں جس طرح گھمانا چاہوں، میں جس طرح گھمانا چاہوں۔ تو اس آدمی نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، صحیح کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ٹھیک ہے آزاد ہیں، لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ جہاں پہ پیغمبر کا حکم اور رسول اللہ کریم کا حکم آیا وہاں آپ کے پرسنل بزنس کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ آپ اپنے ساتھ لکھیں تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ بھائی دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے۔ یہ پرسنل مسئلہ نہیں ہے، پرسنل ان اے سینس کہ بھائی کسی اور کا کیا کام ہے اس سے کہ اسے بتائیں یہ کریں اور یہ نہ کریں، ایک معنی، اور دوسرا معنی یہ کہ پرسنل بزنس ہے وہ فالو کرے یا نہ فالو کرے۔ پرسنل بزنس کا تو یہ بھی معنی ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں۔ اور یہی تصور امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضور پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان تب آدمی کو مل جاتی ہے جب اس کے خواہشات بھی میرے سنت کے رنگ میں ڈل جائیں، میرے سنت کے قالب میں ڈل جائیں۔ اب خواہشات یہ آدمی کے پرسنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، پرسنل نیڈز ہوتی ہیں۔ اب کھانا پینا یہ آپ کے خواہشات ہیں، یعنی نفسانی تقاضے ہیں، نفسانی تقاضے ہیں، لیکن آپ نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے اللہ اور رسول کے احکام کے قالب میں ڈالے ہوئے، یعنی شریعت اسلامیہ آپ کی فطرت ثانیہ ہونی چاہیے۔ اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب تک میرے سنت اس کی فطرت ثانیہ نہ بن جائے۔ حضور کی سنت صحابہ کرام کی فطرت ثانیہ بن گئی اور فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آدمی تبھی تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ میرا حق وہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور پوری دنیا سے مقدم نہ سمجھے۔ تبھی تو آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی جان کی، آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی اولاد کی، آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی پراپرٹی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم وہ ان ساری چیزوں سے مقدم سمجھتا ہے۔ تو آپ ذرا جائیں سورہ توبہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، آپ نہ بناؤ اپنے والدین کو اور اپنے اولاد کو اولیاء، دلوں میں جگہ نہ دو ان کو۔ آپ اپنے والدین کو دلوں میں جگہ نہ دو، آپ اپنی اولاد کو دلوں میں جگہ نہ دو، اور میرے خیال میں ریلیشن کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ترین رشتے اور ہوتے نہیں۔ آدمی کا رشتہ جو بنیادی ہوتا ہے والدین سے ہوتا ہے، بعد میں کس سے ہوتا ہے؟ اولاد سے۔ تو دونوں رشتے اللہ کریم نے مینشن کر دیے کہ انہیں دلوں میں جگہ نہ دو۔ کیوں؟
اور کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر اختیار کر چکا ہو ایمان کے بدلے، انہوں نے پرائیورٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے، آپ دل میں ان کو کیسے جگہ دیں گے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ وہ قلبی تعلق ایسے انداز سے رکھا کہ جہاں کفر کو پرائیورٹی ہوتی ہے ایمان کے مقابلے میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل آپ کے دیجئے ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین و ابناؤکم، آپ کے بچے و اخوانکم، آپ کے بھائی، اب یہ دو رشتے تو سب سے محبوب ترین ہیں، اب اور بھی رشتے ہیں تو اللہ کریم نے ایک فہرست اور لسٹ دے دی۔ ان کان آباؤکم، کیونکہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں کہ بھائی ان دو کا رشتہ کر دیا ہے، بھائی بہنوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو اللہ کریم نے سارے رشتے ذکر کر دیے، بلکہ سارے متعلقات اور حواشی ذکر کر دیے، جیسے کہتے ہیں قرآن میں خمر جو حرام ہے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ بس ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین و ابناؤکم، آپ کے بچے و اخوانکم، آپ کے بھائی و ازواجکم، آپ کے اسپاؤسز و عشیرتکم، اور آپ کے قبیلے، عشیرت قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو آپ حاصل کر چکے ہیں، وتجارت تخشون کسادہ، اور وہ بزنس تخشون کسادہ، جس کے کوٹا ہونے سے، ردی ہونے سے، رکنے سے، کیا یعنی یہاں پہ بزنس میں کون سا ٹرم اس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں کہ بزنس چل رہا ہو اور اعلیٰ فیصلہ وہ سٹک ہو جائے، کریش ہو جاتا ہے، اور کریش ہو جائے، وتجارت تخشون کسادہ، اور وہ بزنس جس کے کریش ہونے سے آپ ڈرتے ہیں، دین کو پرائیورٹی دے دی، بزنس چلی گئی، کاروبار ٹپ ہو گیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا، اور آپ کے وہ گھر جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، احب الیکم، یہ چیزیں اگر آپ کے نزدیک محبوب ہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پھر تو عذاب کے انتظار میں رہو، فتربصوا، پھر انتظار کرتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس دن کا کہ اللہ کریم اپنے عذاب کو لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو لوگ ان چیزوں کو اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دے تو اللہ کریم نے ان کو فاسق کہہ دیا کہ یہ لوگ بدماش ہیں، اور بدماشوں کو اللہ کریم کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا، کہ جو پرائیورٹی دے دیتے ہیں والدین کے رشتے کو، بیٹوں اور بچیوں کے رشتوں کو، اپنے بھائی بہنوں کے رشتے کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے بزنس کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے جات کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو اللہ کریم فرماتی ہے بدماش، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدماشوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ صحیح، تو ابھی آپ جائیں وہاں اپنی سمجھ لیں۔ ہاں، النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق زیادہ مقدم ہے، نبی کا حق زیادہ مقدم ہے، بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، زیادہ مقدم ہے مومنوں کے لیے، کس سے؟ ایسا نہیں کہا کہ ان کے آبا و اجداد سے، ان کے بچوں سے نہیں، اگر آپ کا ذاتی معاملہ، آپ کے والدین کے معاملہ سے بھی کنفلکٹ پیدا ہو گیا تو آدمی پھر اپنی ترجیحات وضع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، پھر آدمی والدین کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے، تو اللہ کریم نے اس لیے اس فرسٹ پرائیورٹی کو منشن کر دیا کہ من انفسہم، آپ کے ذاتی بزنس اور ذاتی مفاد سے بھی پیغمبر کا استحقاق مقدم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق یہ مقدم ہے مومنوں کے لیے، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے، وازواج امہاتہم، وازواج امہاتہم، اور پیغمبر کی جو امہاتوں، اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں، یہ سارے امت کی مائیں ہیں، اور اسی لیے امت میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ پیغمبر کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح کر سکے۔ صحیح، وازواج امہاتوں، اور ان کی بیویاں وہ امت کے لیے مائیں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار، واولو الارحام، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی زیادہ حقدار، کوئی درجہ دوم کا حقدار، کوئی سوم چھارم کا حقدار، واولو الارحام، اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، ان میں ایک دوسرے کے لیے مقدم ہوا کرتے ہیں کہ بھائی اگر باپ اور آپ کے بھائی کا کوئی کنفلکٹ ہو تو یو مسٹ سپورٹ یور فادر، اس لیے کہ اس کو پرائیورٹی ہے،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے قانون میں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنوں اور مہاجروں میں سے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ بات کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں، بلکہ احسان in a sense where you do not violate the rights of your kith and kin. آپ نے اپنے دوستوں سے احسان کرنا ہے، بٹ ان اے سینس کہ آپ اپنے رشتہ دار کے حق کو وائلیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن والد کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بیٹے کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بھائی بہن کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. نو کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات لکھے ہوئے فی الکتاب، قانون میں. کتاب کا معنی قانون، which is written there with Allah subhanahu wa ta'ala. کان ذالک، ہے یہ بات فی الکتاب، قانون میں، مستورن، تحریر شدہ. مستورن کا معنی تحریر شدہ، written. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ. یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور یاد کیجئے او میرے نبی، اخذنا من النبیین، کہ ہم نے لے لیا من النبیین، پیغمبروں سے، میثاقہم، ان کا وعدہ، ومن کا، آپ سے لے لیا، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے لے لیا، وابراہیم، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سے ہم نے لیا تھا بڑا مضبوط وعدہ. میثاقا غلیظا، مضبوط وعدہ. اور مضبوط وعدہ اس کو کہتے ہیں جو موکد بالحلف ہو، جہاں اللہ کریم ان کو قسم دلائے کہ کہہ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میثاق غلیظ، وہ وعدہ جس کے حوالے سے قسم اٹھایا جائے. اللہ من النبیین میثاقہم لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. میثاق النبیین، اور یاد کیجئے جب اللہ نے وعدہ لے لیا انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. لما اس کو کہتے ہیں حرف تاکید. کیا کہتے ہیں؟ حرف تاکید، کہ یقینی باتیں میں آپ کو دوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یقینی باتیں میں آپ کو دوں گا. کتاب کسی کو، و حکمت، حکمت کا معنی سنت. حکمت کا معنی سننا. امام مالک فرماتے ہیں حکمت جہاں بھی قرآن کو اس کا پہلا معنی ہوتا ہے سنت، یعنی اچھے طریقے. سنت کا معنی اچھا طریقہ. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، اور پھر آپ کے پاس آ جائے رسول، مصدق لما معکم، جو آپ کے بیانات اور آپ کے سبجیکٹس کو کنفرم کرنے والا. لتؤمنن به ولتنصرن، تو آپ اسی پر ایمان لائیں گے اور اسی کی امداد کریں گے. قال اقررتم، اللہ کریم نے کہہ دیا ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ. واخذتم علی ذلکم اسری، اور میرے اس بات کو قبول کر رہے ہیں، اس بات کو قبول کر رہے ہیں. قالوا اقررنا، انبیاء نے کہہ دیا ہاں جی ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ کریم نے کہہ دیا فاشهدوا، آپ گواہ رہیں. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی اس معاملے پر گواہ ہوں. تو اب پیغمبروں کے دو وعدے تھے، ایک یہ کہ اپنا میسج کنوے کرے، ایک یہ کہ اپنا میسج کر، اور دوسرا یہ کہ آنے والوں کی اطلاع دے دے کہ بھائی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کے پرافٹس اور میسنجر آتے رہیں گے تا کہ خاتم النبیین تشریف لائے اور یہ مسئلہ وہاں پہ اسٹاپ ہو جائے. صحیح. تو جو احمدی ہیں وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ وہ تو پورے قرآن کو کاؤنٹر کرتے ہیں، وہ تو بڑے خبیث لوگ ہیں. تو ابھی آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. اب دیکھیں یہاں کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے؟ 5 کا. کتنے کا تذکرہ ہے؟ 5 کا. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا، یہ تو جنرل ہے کہ انبیاء سے میں نے وعدہ لے لیا. اب خاص کر رہے ہیں 5 کو. ان 5 کو کہتے ہیں اولو العزم. ان 5 کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. کتنے؟ 25 کے. اور 25 میں ان 5 کو کہتے ہیں اولو العزم، بڑے مرتبے والے لوگ. یہ 5 بڑے مرتبے والے لوگ. وَمِن کا، اور آپ سے بھی وعدہ لیا 1. وَمِن نُوحٍ، نوح سے وعدہ لیا 2. وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے وعدہ لیا 3. وَمُوسَىٰ، موسیٰ سے وعدہ لیا 4. وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ لیا 5.
تو کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ پورا کرنا ہے. کیا پورا کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وہ وعدہ تو ٹھیک ہے, وہ کنسپٹ تو کلیئر ہے کہ یو مسٹ فالو دی دین وچ ہیز بین گیون ٹو یو او اینڈ یو آلسو کنفرم دوز ہو ول بی کمنگ آفٹر یو ایز میسنجر اینڈ پرافٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن ایکچوئل وعدہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیں گے. آپ ذرا جائیں سورہ شورا پر, نکال لیا جی. شرع لکم من الدین, نازل فرمایا اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے وہ دین, وصابے نوحا, جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح کو, ایک والذی اوحینا الیک, اور وہ دین جو وحی کر چکے ہم آپ کو, دو وما وصینا بابراہیم, وہ جو حق ہم حکم دے چکے تھے ابراہیم کو, تین وموسیٰ, موسیٰ کو, وعیسیٰ, وہ 5 پیغمبر جو وہاں ذکر ہیں, ان 5 کو یہاں ذکر کر دیا. اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اقیم الدین, کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ اپنانا ہے. اور اقامت دین نام اس چیز کا نہیں ہے کہ دین از پرسنل بزنس. دین کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا. دین میں کوئی تھوڑا سا حصہ پرسنل ہوتا ہے, باقی دین جو ہوتا ہے وہ سوشل ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل ہوتا ہے, وہ نیشنل ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. بات میں آگے کہ دین یہ پرسنل بزنس نہیں ہوتا. دین وہ سوشل ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہوتا ہے, وہ نیشنل ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. اقامت دین, اقامت دین کا معنی ہے کہ دین کو بحیثیت قانون کے نافذ کرنا, اسے کہتے ہیں اقامت دین. کیا کہتے ہیں؟ اقامت دین. ان اقیم الدین, کہ آپ قائم کیجئے دین کو, یعنی نافذ کیجئے. ولا تتفرقوا فی, اور تفرقہ بازی کے شکار نہ ہو دین کے نافذ ہونے پر. کہ ولا تتفرقوا فی کا معنی یہ نہیں کہ آپ انٹرپریٹیشن میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. دیٹ از سم تھنگ وچ از لاجیکل اینڈ ریزنیبل. صحیح, اس لیے کہ انسانی عقول کا اپروچ مختلف ہے, تو ایکسپلینیشن میں اختلاف پیدا ہوتا جائے گا. ایکسپلینیشن میں اختلاف پیدا ہوتا جائے. ولا تتفرقوا, اقامت دین میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو کہ بھائی یہ دین ہے تو دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ. دیر may not be any other فرقہ who will say no, we will be Muslim and at the same time we will be secular. قرآن کریم کے حوالے سے سیکولر مسلم کا کوئی تصور نہیں ہوتا. مسلم مسٹ بی مسلم. صحیح, کیونکہ سیکولر مسلم کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس نماز پڑھو, روزے رکھو, باقی چیزوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس حوالے سے مسلمانوں کے 2 گروپ نہیں ہونے چاہیے, بس ایک ہی فرقہ, ایک ہی گروپ. اور وہ گروپ نماز روزے بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی پرسنل معاملہ ہے, وہ بھی پرسنل معاملہ ہے, کوئی ہمیں وہ بھی نہ کرے. صحیح, تو پھر ہم کیسے کہنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے کہنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق ہمارے سوشل بزنس سے, اکنامیکل معاملات سے, پولیٹیکل سے, نیشنل سے, انٹرنیشنل سے کوئی رہا ہی نہیں, کیونکہ پرسنل بزنس ہے. جہاں تک ہمارے پرسنل اعمال کا تعلق ہے اسے میں کوئی ہمیں کہہ دے نہیں کہ آپ نماز پڑھیں بھائی, آپ روزہ رکھیں. اور آپ یہ ذیشان کے کچھ دوست آئے تھے تو ذیشان نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھیں, تو ایک دن تو وہ اس کے مہمان تھے تو انہوں نے حیاداری سے کام لیا, اس کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے. دوسرے دن جب اس نے کہہ دیا کہ نماز پڑھیں تو انہوں نے وعدے کا تصور پک کر دیا کہ وہ وعدہ کیا تھا فریضہ اقامت دین. کیا تھا وہ؟ فریضہ اقامت دین, کہ دین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں, دین کو آپ, اب مجھے دیکھیں کہ دین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں بحیثیت قانون کی, بحیثیت نظام کی. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا, لیکن دین کب نافذ ہوگا, یعنی اس کو قانونی حیثیت کب ملے گی, وہ ڈومیننٹ کب ہوگا. تو اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں 2 صفات ہیں. یہ آپ اپنے پاس لکھیں, حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں کم از کم 2 صفات ہیں. حکمران ایسے ہونے چاہیے جو ان 2 کوالٹیز کے حامل ہوں. ایک یہ کہ وہ خود دین کو سمجھتے ہوں, ایک یہ کہ وہ خود دین کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اقامت دین کے لیے وہ مخلص ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ دین کو سمجھتے ہیں, اقامت دین کے لیے مخلص نہیں ہوتے, اور بعض اوقات کچھ لوگ اقامت دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں. تو دونوں صورتوں میں دین آئے گا نہیں. دین کو حکمرانی نصیب نہیں ہوگی. حکمرانی نصیب ہوگی جب ایسے, دیکھ لیا لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, قرآن کریم میں آیات کے ساتھ جو صفت ذکر ہوتی ہے, کوالٹی, کبھی ہوتی ہے بینات اور یہاں ہو گئی مبینات. کبھی آیات کے ساتھ لفظ آتا ہے کیا, بینات, اور یہاں ہوتا ہے مبینات. آیات بین کا معنی یہی ہے کہ وہ خود کلیئر ہو. آیات بینات کا معنی یہ کہ وہ خود کلیئر ہو, اور مبینات کا یہ معنی ہے کہ وہ اوروں کو کلیئر کر دیتا ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسے احکام نازل فرمائے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی ہیں, مبینات. یہ آپ لکھیں پھر آپ کنفیوز نہ ہوں.
کہ بینات کا معنی ہوتا ہے جو خود کلیئر ہو. مبینات کا یہ معنی کہ باقی چیزوں کو کلیئر کر رہا ہو. یہ دیوار کا رنگ یہ سفید ہے لیکن یہ خود کلیئر ہے صاف. لیکن یہ بلب کا رنگ یہ بھی سفید ہے لیکن یہ مبین ہے, باقی چیزوں کو کلیئر کروا رہا ہے. فرق ہے ان دونوں میں. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل فرمایا ہے آیات احکام مبینات کلیئر کرنے والی. واللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب. آیت نمبر 46. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور رسول پر. وَأَطَعْنَا, اور اوبے بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اوبے بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں ایک گروہ میں سے, من بعد ذالک, اس اقرار اور ایڈمیشن کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں, کہ کہتے بھی یہی ہیں اور منہ میں موڑ دیتے ہیں, پھر فالو بھی نہیں کرتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ, اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور رسول کے جانب, کس لیے؟ اس لیے کہ نماز پڑھیں. یس, اٹس پرسنل بزنس. لیکن اللہ کریم یہاں کچھ اور کہہ دیتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کے جانب, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں, تو وہ نہ اللہ آتا ہے قاضی بن کے نہ رسول آتا ہے اب قاضی بن کے, یعنی ان کا قانون فیصلہ کر دیں, کہ فیصلہ کروایا جائے ان کے قانون پر. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تو ایک گروہ ان میں سے یعنی سیکولر, معرضون, وہ منہ موڑتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, ہاں اگر دین کے بنیاد پر ان کے جیب میں کچھ چیز آتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, اور اگر ان کو کوئی حق ملنا ہے دینی فیصلے سے, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو وہ دوڑ لگاتے ہیں وہاں دین کی جانب, کیونکہ وہاں تو کوئی خطرہ ہے نہیں کہ ہمیں مل رہا ہے. صحیح. افی قلوب, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 100% کی دین کو کیوں نہیں فالو کر رہے, صرف مفادات کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. افی قلوبہم مرض, ان کے دل مریض ہیں. افی قلوبہم مرض, آیا ان کے دلوں میں مرض, بیماری ہے. ام ارتابوا, یا وہ دین کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس رکھتے ہیں. ام یخافون, یا وہ اس سے ڈرتے ہیں, یخیف اللہ علیہم ورسولہ, کہ اللہ اور رسول کا حکم ان کے ساتھ ظلم کرے گا. تین چیزوں میں ایک چیز ہوگی, یا تو وہ دل کے مریض ہیں, اس بات کو سمجھتے نہیں, یا دین میں ان کا شک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے قانون میں عدل کا کوئی مفہوم نہیں, وہاں ظلم ہی ظلم ہے, تو اس لیے اللہ کے قانون کو 100% نہیں مانتے. بل اولئک هم الظالمون, تو یہ اللہ کی رماد کہ بل اولئک هم الظالمون, یہی لوگ ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رد عمل تو یہ ہوتا ہے. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رسپانس, رد عمل یا ریئیکشن, مومنوں کا رسپانس تو یہ ہوتا ہے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, کہ جب وہ اللہ اور رسول کے قانون کے جانب بلائے جائے کہ وہ قانون فیصلہ کر دے. ان یقولوا, تو ان کا رسپانس یہ ہونا چاہیے, ان یقولوا, کہ وہ کہہ دے سمعنا, سن لیا ہم نے, واطعنا, اور 100% ہم نے فالو کر دیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو فالو کریں گے اللہ اور رسول کو, ان دس سینس, جو اللہ اور رسول کو فالو کریں گے, ان دس سینس, اسی طریقے سے. وَيَخْشَ اللَّهَ, اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَّقِي, اور تقوی اختیار کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں with exaggeration. جہد ایمان مین, کہ قسم اٹھانے میں بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر صدق دل سے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایگزیجریشن. حالانکہ قسم اگر آدمی سمپل کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ایسا کروں گا, بس دیٹ از قسم, یہ ایگزیجریشن کے لیے کہ لوگ اعتماد کریں کہ میں بڑا مخلص مسلمان ہوں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی ذات پر, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, مبالغے والے قسمیں, with exaggeration کیا. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ, کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لَيَخْرُجُنَّ, اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو نکل جائیں گے. اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے سے مدینے کی جانب نکلو تو نکل جائیں گے. اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قربان کر دو نکلو تو وہ نکل جائیں گے. لَيَخْرُجُنَّ, تو وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل, آپ کہہ دیجئے, لا تقسموا, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. طاعت معروفۃ, اوبیڈینس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بغیر قسم کے معلوم ہو جاتی ہے.
اللہ کریم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائٹیرین دے دیا کہ طاعت کے لیے اور اوبیڈینس کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی. موقع آ جاتا ہے تو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ کون ہے ماننے والے اور کون ہے نہ ماننے والے. طاعت معروفۃ اوبیڈینس ایک ویل نون چیز ہے. طاعت معروفۃ مینس اوبیڈینس ایک ویل نون چیز ہے. یہ ایسی چیز نہیں کہ جو چپتی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کریم پورا خبر رکھنے والا ہے آپ کے کردار کا. قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، فالو کرو اللہ کو، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول پاک کے. فإن تولوا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فإنما، تو بات یہ علی ما حملا، پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اسے سونپی گئی ہے ٹو کنوے دی میسج. پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کے کندھوں پہ ڈالی گئی. حملا کا معنی جو کندھوں پہ ڈالی گئی ہے مینس ٹو کنوے دی میسج. وعلیکم ما حملتم، اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے ٹو اوبے دی میسج. اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر کی اپنی ذمہ داری ٹو کنوے دی میسج، اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ٹو اوبے دی میسج. وَإِن تُطِيعُوا، اگر آپ اوبے کرے رسول پاک کو، تَعْتَدُوا، تو ہدایت پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کی ذمہ داری تو کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا ہے، اور وہ کر چکا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں دینی حکومت کب آئے گی؟ جب لوگوں میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں، ان کی میجارٹی میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، آمنوا منکم، جو عقیدے کے پکے ہیں. ایمان کا معنی عقیدے کا پکا ہونا. ایمان کا معنی عقیدے کا پکا، جو عقیدے کے پکے ہیں. وعملوا الصالحات، اور عمل کے سچے اور کریں ہیں، عمل کے سچے. تو ایسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں خلافت دے دیں گے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح دین ماننے والوں کو جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی خلافت دے دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، یعنی وہ دین کو سمجھنے والے ہیں تبھی تو عقیدے کے پکے ہیں، وہ دین کو سمجھنے والے ہیں تبھی تو عمل کے کرے ہیں، وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں تبھی تو عقیدے کے پکے ہیں، وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں تبھی تو عمل کے کریں. تو پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ کریم قدرت اور قوت دے دے گا ان کے فائدے کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دیا ہے. کہ وہاں پہ پھر قوت اور حکمرانی افراد اور اشخاص کی نہیں ہوگی، وہاں پہ قوت اور حکمرانی دین کی ہوگی. وہاں پہ حکمران کون ہوتا ہے؟ دین. اسلامی حکومت کی پہچان یہی ہے کہ وہاں پہ حکمرانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ دین کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایک اللہ کریم نے پری ریکویزٹ بتا دیا، پھر جو چیز مطلوب ہے وہ بتا دیا، اور پھر جو اس کا فائدہ ہے اس پر مرتب ہوگا وہ بتا دیا. بس تین ہی چیزیں ہیں. یہ چیز حاصل کیسی ہوگی؟ اس کے لیے آپ نے کیا پریفیس اور تمہید باندھنی ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور چیز ملے گی وہ کیا ہوگی؟ دین کی حکمرانی. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پیس اینڈ ٹرانکویلٹی. وہاں پہ امن و امان کا دور دورہ ہوگا، وہاں پہ انجسٹس نہیں ہوگی، وہاں پہ پھر جسٹس اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی حضرت عدی سے کہہ دیا کہ عدی جب دین کی حکمرانی ہوگی، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ جب دین کی حکمرانی ہوگی، جہاں جہاں بھی دین کی حکمرانی پہنچے گی، تو عدی آپ دیکھو گے کہ بصرہ سے ایک خاتون، بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں، کہ بصرہ سے ایک خاتون تنہا اکیلے گھر سے نکلے گی حرم شریف آنے کے لیے. کہاں آنے کے لیے؟ حرم شریف آنے کے لیے. ذات و مال و جمال، پرس گولڈ اور جیولری کا بھرا ہوا، جیب کرنسی کا بھرا ہوا، خوبصورتی اور جوانی، یا سبحان اللہ. لیکن حضور نے فرمایا کہ دین کی حکمرانی کی وجہ سے کوئی نہ اس کے عزت پہ ہاتھ ڈال سکے گا، نہ اس کے مال کو ترچھی نگاہ سے دیکھ سکے گا. اور فرمایا کہ عدی جب دین کی حکمرانی ہوگی تو کسرا اور کیسر کے خزانے، ایٹ دیٹ ٹائم دیز ور ٹو سپر پاورز، کہ کسرا اور کیسر کے خزانے یہ مسلمانوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے. اور فرمایا کہ عدی جب دین کی حکمرانی ہوگی تو ایک مسلمان ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں ڈالر کا تیلا بھرا ہوا زکوٰۃ کے مال کا اٹھائے گا کہ ہے کوئی زکوٰۃ کا قبول کرنے والا جو زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ تاکہ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے. تو ہزاروں کے مجمع میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے تقاضے پورے ہیں. اس نظام نے ہمارے تقاضے پورے کر دیے ہیں. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عدی اپنے شاگردوں سے کہہ رہتا ہے کہ دو چیزوں کو تو میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تیسرے کو شاید آپ دیکھ لیں. دو چیزیں میں نے دیکھ لی. حضرت عمر کے دور میں واقعی ایسا ہوتا ہے، خاتون آتی، لوگ نظریں نیچے کرتی، لوگ نظریں، کہ اگر نوٹ کیا گیا کہ فلاں نے خاتون کو دیکھ لیا تو عمر تو اس کا حشر برا کرے گا.
صحیح. تو حضرت عمر کے دور میں نے دیکھ لیا کہ کوئی خاتون کے عزت کو دیکھنے والا اور خاتون کے مال کو دیکھنے والا نہیں تھا. اور حضرت عثمان کے دور میں نے دیکھ لیا جب کسریٰ اور ہرمزان کے خزانے، بلکہ اس کا تاج حضرت عثمان کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، اس کا تاج ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا. اور حضرت عثمان اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آ رہے تھے، ڈھیر سارا سونا پڑا ہوا ہے، مال پڑی ہوئی ہے، تاج پڑا ہوا ہے. حضرت عثمان نے صرف ایک آیت کہہ دی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ میرے نبی مسلمانوں سے کہہ دے کہ ایمان اور قرآن کو ریجائز کرتے رہے. ایمان اور قرآن یہ دو چیزیں آپ کی پرائیڈ ہیں، یہ آپ کا افتخار ہے. فبذلک فلیفرحوا، آپ اسی پہ خوش ہوتے رہیں. وہ خیر مما یجمعون، یہ چیز تو آنی جانی والی ہے. کل اس کے سر پہ اور آج حضرت عثمان کے پاؤں میں. کل یہ تاج وہاں کے بادشاہ کے سر پہ اور آج حضرت عثمان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اور فرمایا کہ تیسری بات تو امام ابو داؤد ہی نے نقل کر دیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پھر لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی اٹھ جاتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی ہے لینے والا، تو سارے لوگ کہہ رہے تھے قد اغنانا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی برکتوں سے ہمیں نبیین میثاقا. اور یاد کیجئے او نبی جب میں نے وعدہ لیا انبیاء سے ومن کا آپ سے، نوح سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ان سے میں نے محکم وعدہ لے لیا تھا، مضبوط وعدہ لے لیا تھا. لیسأل الصادقین عن صدقہم، اور انجام اس کا کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی کو سونپی جائے اور بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہو. اللہ کریم نے فرمایا میں نے جو ذمہ داری جس کو دی ہے پوچھنے والا ہوں، اس سے پوچھوں گا. عاقبت اور انجام کا لیسأل الصادقین، اللہ پوچھے گا سچے لوگوں کو، عن صدقہم، ان کی صداقت کے متعلق کہ آپ نے پہنچا دیا تھا. انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ لوگوں نے ذمہ داری پوری کر دی تھی، تو اللہ کریم نے ان کو ٹائٹل پہلے سے دے دیا صادقین کا کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. وہ کہہ دیں گے جی ہم نے کنوے کر دیا ہے، ہم نے ٹھیک ٹاک میسج وہ کیونکہ اللہ کے کسی نبی نے کبھی دین میں کوئی کوتاہی نہیں کی. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور تیار کر دیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ. تو یہاں پہ ایکسپریسلی کہہ دیا کہ او ایمان والو. پہلے والے خطاب میں نہیں کہا کہ الذین آمنوا، خطاب تھا، he was addressing مومنین، but here Allah subhanahu wa ta'ala addressed very expressly ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی نعمت اپنے اوپر. اذ جاءتکم جنود، جب آپ لوگوں کے اوپر آ گئے جنود، لشکر کے لشکر. جنود کا معنی لشکر. کتنے لوگ تھے میں نے بتا دیا تھا، 12,000 لوگ. یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، عرب کے سارے قبائل، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے مینس کے انسٹیگیشن پر وہ سارے لوگ مدینہ پہ چھڑ دوڑے تھے. 12,000 لوگ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے مدینے کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمت تھی، ورنہ 3,000 لوگ مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کریں. وہ جو تھے نا بڑے مسلح انداز سے آئے تھے، انہوں نے اسٹیٹ کا خاتمہ کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی نعمت آپ لوگوں کے اوپر. اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے آپ کے اوپر جنود، لشکر کے لشکر. یہاں سے وہاں سے میں نے سارے ڈائریکشن بھی بتا دیے تھے کہ جنوب مشرق سے کون آ رہے تھے، فلاں جانب سے کون آ رہے تھے، فلاں جانب سے کون آ رہے تھے. میں نے سارے قبائل آپ کو بتا دیے تھے. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ارسلنا علیہم ریحا، بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا، ٹورنیڈو. کیا ٹورنیڈو؟ اللہ کریم نے وہاں ٹورنیڈو بھجوا دیا اس لشکر پر. مومنوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ٹورنیڈو آیا. ان کو تو صبح وہی سے پتہ لگ گیا کہ جبریل امین ہے کہ ان کو بھگا دیا ہے. رات وہاں ٹورنیڈو آیا تھا، وہ چلے گئے. فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا، ٹورنیڈو. وجنودن، اور فرشتے، جنودن لشکر فرشتوں کے، وجنودن اور فرشتے، لم تروہا، جنہیں آپ نہیں دیکھ چکے تھے. لم ترو، تو یہ قید اللہ اس لیے کہہ دیتا ہے کہ بدر میں مسلمان کبھی کبھار فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے تھے، وہ تمیز نہیں کر سکتے. بعد میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی آپ کو سبز پگڑیاں نظر آ رہی تھی وہ فرشتے تھے. یہ سبز پگڑی والے جو پاکستان میں سبز پگڑی والے وہ تو بدعتی ہیں. وجنودا لم تروہا، اور وہ لشکر لم تروہا، کیونکہ وہ لوگ تو جہاد کرنے والے ہیں نہیں، وہ تو حلوہ کھانے والے ہیں. وہ تو کیا ہے آئیڈیا وہاں سے لیا سبز پگڑی کا، شاید وہاں سے لیا ہوگا. فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا
ملائکہ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف حلوہ کھاتے رہتے ہیں. وجنودا لم تروها وجنودا اور وہ لشکر فرشتوں کے لم تروها جو آپ نے نہیں دیکھے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ کریم آپ کے کردار کو واچ کرنے والا تھا. بصیر کا معنی واچر. اذ جاؤکم من فوقکم جبکہ وہ آ رہے تھے آپ کے اوپر من فوقکم آپ کے اوپر کی جانب سے. من فوقکم اوپر والی جانب سے. ومن اسفل منکم اور نیچے والے جانب سے یعنی فرام آل ڈائریکشنز وہ قبائل امڑ آئے تھے 12,000 لوگ مدینہ پر حملہ کرنے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ زاغ یزیغ کا اصل معنی ہے ٹیڑھا ہونا. زاغ یزیغ کا اصل معنی ہے ٹیڑھا ہونا. وہ اردو میں ایک مسئلہ ہے جب آدمی ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں چھندیا جاتی ہیں. چھندیانا کہتے ہیں اسے؟ ہاں چھندیانا کہتے ہیں. آنکھیں ڈیزلڈ ہو گئی. تو وہ زاغت الابصار اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارے لشکروں کے آنے سے تو آپ لوگوں کی آنکھیں ڈیزلڈ ہو گئی تھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں چندیا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور غم کے مارے آپ لوگوں کے دل یہاں آ پہنچے تھے. اسے کہتے ہیں حناجر. حناجر پلورل ہے حنجرہ کا. حناجر پلورل ہے کس چیز کا؟ حنجرہ کا. ہم پشتوں میں تو ایسے کہتے ہیں چنگڑک. اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نرخڑا کہتے ہیں. نرخڑا. تو یہ محاورہ ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ سندھیوں کو اردو آتی ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے تھے آپ کے دل الحناجرہ نرخرے میں غم کے مارے. جس طرح آدمی کہتے ہیں کہ غم کے مارے دل یہاں تک آ گیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور آپ ظن کا معنی ہے گمان کرنا. آپ اللہ کے متعلق بہت سارے گمان کرتے رہے کہ پتہ نہیں آج بھی اللہ فرشتوں سے سپورٹ کروائے گا کہ نہیں کروائے گا, کیونکہ اللہ تو باؤنڈ نہیں کہ خامخواہ سپورٹ کروائیں. آپ پھر کس مرض کی دعا ہے, کچھ نہ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے. تو تظنون باللہ الظنون کا معنی یہی ہے کہ بدر میں تو فرشتوں سے ہماری تائید کروا دی, پتہ نہیں آج کیا صورتحال ہوگی. اگر آپ فرشتے نہیں آئے تو ہم تو مارے گئے. صحیح. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور آپ گمان کرتے رہے اللہ کے متعلق یعنی اللہ کے امداد کے متعلق. الظنون مختلف قسم کے گمان کہ میں بھی اور میں ناٹ بھی امداد ہوگی یا نہیں ہوگی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہ وہ مرحلہ تھا. هُنَالِكَ یہ وہ مرحلہ تھا ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو اللہ کریم نے ٹیسٹ میں ڈال دیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہاں پہ مومنوں کو ابتلا میں ڈالا گیا تھا. وَزُلْزِلُوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا تھا. زِلزَالًا شَدِيدًا بہت سخت جھنجھوڑتے ہوئے. اللہ کریم فرماتے میں نے آپ لوگوں کو شیکن کروا دیا, شیک کروا دیا. ہاں اینڈ دے ور شیکنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. واہ وہ یہ دیکھے جی یہ تو ایک آفت آ رہی, وہ اس جانب دیکھے وہ جھنڈے ہی جھنڈے آ رہے ہیں, وہ جی اس جانب دیکھے وہ پتہ نہیں امداد بھی ہوگی آج کے نہیں ہوگی, فرشتے نہیں آئے تو ہم تو مارے گئے. صحیح. تو دل یہاں تک آئے اور آپ لوگ شیک ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا, ریاست چلی گئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جو ضعیف الاعتقاد تھے. فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی, ان کا عقیدہ کمزور تھا. والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری تھی, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کے رسول نے ہمارے ساتھ الا غرورا مگر چیٹنگ والا, فراڈ والا کہ امداد کی جائے گی. ان کے مقابلے میں کون سی امداد ہوگی؟ یہ تو انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. ما وعدنا اللہ وعدہ نہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے الا غرورا مگر دھوکے والا وعدہ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہہ رہے تھے طائفتٌ ایک گروہ منہم ان میں سے یا آل یثرب او مدینے والو. یثرب مدینے کا پرانا نام تھا. یثرب تو منافقین وہ مدینہ کو مدینہ نہیں کہہ رہے تھے, وہ بظاہر ایمان لانے کے بعد بھی مدینہ کو یثرب ہی پکارا کرتے تھے کیونکہ ان کے دلوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ مدینہ النبی دس از سٹی آف رسول اور سٹی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ بھی تو سازشوں میں برابر کے شریک تھے کہ اس محمد کو کس طرح نکالا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے بالکل دی سیم ایکسپریشن جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو بدبخت مدینہ بھی نہیں کہہ رہے تھے, وہ یثرب کہہ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے والے حالت میں اس کو لوٹانا ہے, مدینہ کو ہم نے واپس اپنے پہلی والے حالت میں لوٹانا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا آلَ یثرب اور جب کہہ رہے تھے ایک گروہ المنافقین میں سے یا آلَ یثرب او مدینے والو
لا مقام لکم، لا مقام لکم، مقام اسے کہتے ہیں مصدر میمی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر میمی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. لا مقام لکم کا معنی مدینہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ رہے گا نہیں. چاہیے یہ کہ آپ فوراً ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. یا آل یثرب لا مقام لکم، آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مدینہ کے اندر. فرجعوا، تو واپس لوٹ جائیں، ایمان چھوڑ کر کفر میں واپس لوٹ جائیں. ان سے بات کریں، ان سے، کن سے؟ کفار سے. کفار سے بات کریں، کمپرومائز کریں کہ ہم واپس کافر ہونا چاہتے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ تو اجازت اور چھٹی لے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا چھٹی اور کیا ایکسکیوز تھا ان کو؟ کیا کچھ بہانے پیش کر رہے تھے؟ حضور سے کہہ رہے تھے کہ اِنَّ بُيُوتَنَا، کیونکہ یہ تو مدینے سے نکل آئے تھے. کہاں ہیں آصف صاحب؟ آصف صاحب بیٹھے ہیں. اچھا، تو میں آپ کو لے گیا تھا وہاں اور سارا میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا تھا کہ یہاں پہ حضور پاک بیٹھے تھے، یہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، وہاں حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، یہ جو مسجد بنی ہوئی حضرت عمر بیٹھے تھے، یہاں حضرت علی بیٹھے تھے، یہاں حضرت فاطمہ، وہاں پہ حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ حصہ جو ہے خندق کے اس پار، وہاں پہ یہ سارے کفار پڑے تھے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 ہفتے سے زیادہ محاصرہ رہا. کتنا؟ 3، اور سر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور 3 ہفتے سے زیادہ محاصرہ. اب منافقین ان کے دل تو یہاں تک آ گئے، تو رسول پاک کے پاس آئے کہ جی ہم جا سکتے ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی ہے نہیں وہاں رکھوالی کرنے والا. صحیح. وقالوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ منافقین میں سے وہ چھٹی لینا چاہتے تھے، رسول پاک سے اجازت لے رہے تھے. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، اِنَّ بُيُوتَنَا غَوْرًا، کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں. اِنَّ بُيُوتَنَا غَوْرًا وَمَا هِيَ بِغَوْرًا، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے. جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل آتے ہیں اللہ کریم پروٹیکٹ کر دیتا ہے اس کے گھر. غورا کا معنی خالی، وَمَا هِيَ بِغَوْرًا، اور اسی میں اصل میں غورا کا معنی ہوتا ہے اوپن. غورا کا معنی ہوتا ہے لغوی اوپن، اور دوسرا عورت کا معنی ہوتا ہے کوورڈ، اسے کہتے ہیں ازداد. اسے کیا کہتے ہیں؟ ازداد. ازداد کا معنی کہ 2 اپوزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ایک اپوزٹ کے معنی میں اور کبھی دوسرے. مثلا لفظ شراء، لفظ شراء عربی لغت میں یہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے خرید کے لیے. کس کے لیے؟ خرید کے لیے. لیکن کبھی کبھار یہ لفظ شرائی فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں ازداد. وَمَا هِيَ بِغَوْرًا، اور وہ خالی نہیں تھے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے مگر بھاگنا، وہ بھاگ رہے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں میری رحمت یاد نہیں رہی کہ اللہ کریم نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا، ہمارے گھروں کو پروٹیکٹ کر دیا، ہمارے عزتوں کو بچایا، ہمارے عزتوں کو بچایا کہ کافروں کو وہاں رکوایا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر یہ لشکر داخل ہو جاتے ان پر مدینہ منورہ کے اندر میں اقطاریا، مدینہ کے اطراف سے. اقطار کا معنی اطراف، مدینہ کے اطراف سے. ثم سئلوا الفتنۃ، اور پھر ان سے ڈیمانڈ کی جاتی الفتنۃ کہ کافر بنو. فتنہ کا معنی کافر بننا. ثم سئلوا، اور پھر ان کمزور لوگوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا الفتنۃ، کفر اختیار کرنے کا. لآتوها، تو وہ قبول کر دیتے، تو وہ کفر کا ڈیمانڈ قبول کر دیتے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور پھر وہ وہاں امن کی حالت میں زندگی نہیں بسر کر دیتے مگر تھوڑی بہت، کیونکہ لیٹر ان کا جو حشر ہوتا وہ اللہ کو معلوم ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ رسول کے ہاتھ پر، اللہ کے ساتھ رسول کے ہاتھ پر. من قبل، اس سے پہلے. لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی بھی اپنا پیٹ نہیں دکھائیں گے. لا یولون الادبار، اپنا پیٹ نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں. پیغمبر سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی بزدلی نہیں، لا یولون الادبار، پیٹ نہیں کریں گے، بزدلی نہیں دکھائیں گے. لا یولون الادبار وکان وعد اللہ مسئولا، تو اللہ سے کیا گیا وعدہ must be asked and questioned by Allah subhanahu wa ta'ala. Then what happened later on؟ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائیں گے، اب بزدل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس وعدے کے مطابق آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ تو ایسا وعدہ نہیں جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. قل لن ينفعكم الفرار، آپ کہہ دیجئے او میرے نبی ان سے، لن ينفعكم الفرار، کہ بھاگنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. ان فررتم من الموت، اگر آپ بھاگتے ہیں من الموت، طبعی موت سے، کہ ٹھنڈ کے مارے تبھی موت آ جائے گی، ٹھنڈ کے مارے تبھی موت. ان فررتم من الموت، اگر آپ بھاگ جاتے ہیں من الموت، طبعی موت سے، نیچرل ڈیتھ. او القتل، یا آپ بھاگ جاتے ہیں قتل سے، کہ ابھی وہ خندق پار کر کے ہمیں قتل کر دیں گے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر آپ کو نفع نہیں دیا جائے گا مگر تھوڑی مدت کے لیے، کیونکہ آپ نے یہاں ٹک کے رہنا ہے. اگر بھاگ گئے تو پیغمبر کو حکم دوں گا کہ ان کو آپ قتل کر دیں.
وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کیونکہ پھر تو آپ اسٹیٹ کے کیا ہو گئے؟ ٹریٹر. کیا ہو گئے؟ ٹریٹر ہو گئے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ کون وہ ہے وہ یعصمکم من اللہ، جو بچا سکے آپ کو اللہ کی گرفت سے. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ کریم ارادہ کرے آپ کو سوءا برائی پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، او اراد بکم رحمتا، یا اللہ ارادہ کرے آپ کو مہربانی پہنچانے کا، تو اللہ کی رحمت کو رکوانے والا کوئی نہیں، تو اس کے عذاب کو رکوانے والا بھی، چاہے آپ یہاں میدان میں ہو یا اپنے گھر پر، چاہے آپ یہاں میدان میں ہو یا اپنے گھر پر ہو. مینز کہ عقیدہ تو یہی ہے کہ یہاں مصیبت پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، گھر میں پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، یہاں راحت پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور گھر میں پہنچے. تو اللہ کریم نے فرمایا عقیدہ تو یہ بننا ہے کہ چیزیں سارے اللہ کے فیصلے کے تابع ہوتی ہیں، باقی چیزیں تو صرف اسباب ہیں، ہیلے بہانے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ پھر نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں ولیًا کوئی گارڈین، ولا نصیرا اور نہ کوئی ہیلپر اور سپورٹر. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تاکہ یعلم اللہ، اللہ کریم یعلم جانتے ہیں، قد یعلم اللہ جانتے اللہ تعالیٰ المعوقین منکم. معوق یا تو یہ معوق متعوق کی شکل ہے، اس کی شکل ہے متعوق یعنی باب تفعل ہے، اور یا معوق باب تفعیل سے ہے. تو اگر باب تفعل سے ہے تو اس کا معنی ہوگا المعوقین منکم، کجی اختیار کرنے والے لوگ. معوقین کا معنی پھر کیا ہوگا؟ کجی اور ٹیڑھا پن اختیار کر جو ڈیویٹ ہوتے ہیں، ڈیویٹ. اور معوقین اگر باب تفعیل سے تو پھر اس کا معنی ہوگا متعدی. متعدی کا معنی ٹیڑھا کرنے والے لوگ جو اوروں کو ڈیویٹ کروا رہے ہیں. تو دونوں مراد ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ کریم جانتے ہیں یقینی طور پر المعوقین ڈیویٹ ہونے والے اور ڈیویٹ کروانے والے، ڈیویٹ ہونے والے اور ڈیویٹ کروانے والے. تو یہ منافقین تھے. والقائلین لاخوانہم، اور وہ جو کہہ رہے تھے اپنے دوستوں کو، لاخوانہم، اخوان کا معنی ہے بھائی، اور بھائی لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی دوست کے لیے. والقائلین لاخوانہم، اور وہ جو کہہ رہے تھے اپنے دوستوں کو، ہلم الینا، آ جائیں، ہم نے اجازت لے لی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں ورنہ بیڑا غرق ہونے والا ہے. ہلم الینا، کم ٹوارڈز اس. ہلم الینا کا معنی ہے کم ٹوارڈز اس. ہلم الینا، یہ ہلما کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اسم فعل. یہ فعل نہیں ہے، اسم فعل ہے. اسم فعل وہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو اسم ہے ناؤن لیکن معنی دیتا ہے فعل کا. ہلم الینا، آ جائیو ہماری طرف. ولا یاتون الباسا، اور نہیں آتے وہ جنگ کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑا بہت. اشحتن علیکم، اشحتن علیکم، یہ گرو اشحتن علیکم، یہ بڑے بخیل ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے. اشحتن علیکم، یہ بڑے بخیل ہیں آپ لوگوں کے لیے. بڑے بخیل ان اے سینس کہ اگر آپ کو کوئی رحمت اور مہربانی پہنچ جاتی یہ حاسد بن جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی خیر برداشت نہیں کر سکتے. یہ منافقین کی یہ گروہ یہ آپ کے حوالے سے بڑی بخیل ثابت ہو چکی ہے. وہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی خیر. اشحتن علیکم، یہ بخیل ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے. فیضا جال خوف، جب بھی کوئی ڈر والا معاملہ آ جائے، جب بھی کوئی خوف والا مسئلہ آ جائے. رأیتہم ینظرون الیک، تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، ینظرون الیک کہ وہ دیکھتے رہیں گے آپ کی جانب، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تدور اعینہم، مجھے دیکھیے کہ جب بھی کوئی ڈر والا مسئلہ آ جائے گا، اس قسم کی کیفیت جو خندق میں ہے، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے او نبی کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں. تدور اعینہم، تو ان کی آنکھیں کبھی نیچے اور کبھی اوپر، کبھی نیچے